अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मिजाज हैं। पिछले व्लॉग में हमने गुफ्तगू की थी 1946 के हिंदुस्तान के इलेक्शन में, जहां मुसलमानों की मुख्तसस की हुई नशिस्तों में से मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप किया था। व्लॉग में हम बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट और फिर मुस्लिम लीग के रिएक्शन का, और ये हमारा जो मौजू है आज का व्लॉग है वो भी है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचे थी। तो बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान की सियासी आज़ादी के हक़ में थी, लेकिन वो हिंदुस्तानी फ़ौज को दो हिस्सों में तकसीम होता देखना नहीं चाहती थी। इसलिए वो हिंदुस्तान को मुत्तहिद ही रखना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि बरतानिया हिंदुस्तान के अस्करी हवाले से बड़े अरसे तक शराकतदार रहे। इसलिए 11 मई 1946 को फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑकन ने एक टॉप सीक्रेट नोट तैयार किया, और जिसका उन्वान था कि पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में, कॉमनवेल्थ में शमूलियत के स्ट्रेटजिक मुज़म्मरात। इस टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में उसने ये दलील दी कि ये बात बरतानिया के मफाद में नहीं कि बहरा हिंद की पर एक कमज़ोर रियासत हो और भारत बरतानिया से निकल कर रूस की गोद में जा बैठे। उसने अपनी बात को फिर समेटते हुए लिखा, अगर बहरा हिंद के समंदरी और फ़ज़ाई तौर पर अपनी ताकत के आज़ादाना नक़्लो हरकत चाहते हैं तो ये काम सिर्फ हिंदुस्तान को मुत्तहिद रख कर ही किया जा सकता है। ये मुल्क दौलत मुश्तरका का फ़ाल रुकन होगा जो अपने दफ़ा को अपने वसाइल तक महदूद रखेगा। फील्ड मार्शल सर क्लाउड की इस रिपोर्ट से बहुत से सीनियर अफसरान ने अगरचे इत्तफाक नहीं किया, लेकिन ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टोकर ने पाकिस्तान की तरफ से कमांड संभाली तो वो इस बात पर कायल थे कि हिंदुइज़्म एक तोहम परस्त मज़हब है। ज़ात बिरादरी की वजह से हिंदुओं के दरमियान यकजहती पैदा नहीं होने दी, और हिंदू भारत के मुतालिक बात करते हुए उसने लिखा कि बरतानवी टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई मुस्लिम ताकत के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर ऐसी ताकत बनाई जा सकती है तो हम फिर शुमाली अफ्रीका से होते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान से हमालिया और शुमाली हिंदुस्तान तक एक मुसलमान पट्टी वजूद में लाते हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि हम रूस के खलीज फारस की तरफ बढ़ते हुए कदमों को फिर रोक सके। अगर इस बार रियासत पाकिस्तान को वजूद में लाए बगैर, उसने लिखा कि अगर तुर्की को शामिल कर दिया जाए तो ये कोई इतनी बड़ी ताकत के हामिल नहीं होंगे कि, लेकिन अगर शुमाली हिंदुस्तान में करोड़ों मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर मुश्तमिल एक मुस्लिम मुल्क बनाया जाए तो इस बात की तवक्को की जा सकती है कि रूस फिर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। बरतानिया में नई कायम होने वाली लेबर पार्टी की हुकूमत, जिसने कंजर्वेटिव पार्टी और बरतानिया के सेकंड वर्ल्ड वॉर के हीरो विंस्टन चर्चिल को शिकस्त दे दी थी, और नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म क्लेमेंट एटली कायल था कि हिंदुस्तानियों को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म एटली ने 1946 को 3 अराकीन पर मुश्तमिल वफ़द हिंदुस्तान भेजा ताकि वो इंतकाल इक़्तिदार के लिए जायज़ा ले। वफ़द ने हिंदुस्तान पहुंचकर तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप से मुलाकातें की। कायद-ए-आज़म ने इस मुलाकात में मुतालबा किया कि उन्हें निस्फ़ काबीना में निस्फ़ हैसियत दी जाए, यानी 50-50 की शराकत दी जाए। हालांकि मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से फ़कत 25% थी। काबीना मिशन ने अपने तवील डिस्कशन में 16 मई 1946 को बयानिया जारी करते हुए मुस्लिम लीग के तहफ़्फ़ुज़ात को कबूल करते हुए पाकिस्तान का बतौर आज़ाद रियासत के मुतालबे को अगरचे मुस्तरद कर दिया था, लेकिन किसी हद तक इत्तफ़ाक़ भी हुआ।
کابینہ مشن نے ہندوستان کی 2 بڑی جماعتوں کے مطالبات کے پیش نظر یونین آف دا انڈیا کے قیام کی سفارش کی، جو برطانوی حکومت کے ماتحت ہندوستانی علاقوں اور خود مختار ریاستوں کے خارجہ امور، جن میں دفاع بھی ہوگا، اور مواصلات کے شعبوں کے وہ نگران ہوں گے۔ وفاقی حکومت کے پاس انہی تینوں شعبوں کے حوالے سے فنڈ جمع کرنے کے بھی اختیارات ہوں گے، لیکن کانگریس نے 24 مئی 1946 کو ایک قرارداد کے ذریعے کیبنٹ مشن کی تجاویز کی مخالفت کر دی اور کہا آزاد ہندوستان ہی مرکزی اتھارٹی کی حیثیت سے اقوام عالم میں اپنی قوم کی نمائندگی کر سکے گا۔ لیکن مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کو ایک قرارداد کے ذریعے تجاویز کو منظور کر لیا۔ 16 جون 1946 کو کابینہ مشن نے عبوری حکومت کے قیام کی تجویز دی اور 25 جون کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے عبوری حکومت کے قیام کی تجویز کو پھر مسترد کر دیا، لیکن مسلم لیگ نے عبوری حکومت کی تجویز کو قبول کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 7 اپریل 1946 کو اپنی جماعت کے تمام مرکزی اور صوبائی سطح کی تنظیموں کا اجلاس دہلی محمدن اینگلو عربک کالج دہلی کے گراؤنڈ میں طلب کیا، جس میں 450 صوبائی اور مرکزی سطح کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ قائد اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری رہا، جو 9 اپریل کو جب اجلاس ہو رہا تھا، یہ شاید اختتامی اجلاس تھا جس میں مسلمانوں کا کابینہ میں کوٹے کے بارے میں میٹنگ تھی، اس کے بارے میں انہوں نے اعتماد میں لینا تھا، لیکن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل نواب زادہ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کی احما پر کہا کہ ٹائپ رائٹر کی غلطی سے ساورن اسٹیٹس لکھا گیا، ریاستیں، تو اسے درست کر کے اسٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر بنگال کے وہاں جو رہنما تھے مولانا عبدالحمید باشانی، جی ہاں یہی وہ باشانی جو کسان کانفرنس ٹوباٹیک سنگھ والے اور بہت بڑے ایک رہنما تھے سوشلسٹ ذہن کے، اور عبدالحشام پھر ان کے ساتھ تھے صوبائی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ بنگال، نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ قرارداد لاہور کے متن میں تبدیلی کی کوئی شک اجلاس کے ایجنڈے پر نہ تھی، تو اسے آپ نہ تبدیل کریں۔ بہرحال لیاقت علی خان نے اجلاس کے ممبران سے منظوری کے لیے کہا اور قائد اعظم اس ایک ریاست کے تصور پر ڈٹے رہے۔ ان سب کا احتجاج نظر انداز کرتے ہوئے لاہور قرارداد کے متن کو تبدیل کر دیا، یعنی ایک ریاست۔ 10 جولائی کو بمبے میں ایک پریس کانفرنس میں جواہر لال نہرو نے داغ دیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا کہ آئین ساز اسمبلی میں جاتے ہی کانگریس کسی معاہدے کی پابند نہ ہوگی۔ نہرو کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان سے مسلم لیگ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ نہرو کے اس بیان سے ہندوستان کی اقلیتی آبادی کا مستقبل اب خطرے میں پڑ چکا ہے، اور جو مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کی حمایت سے پھر ہاتھ کھینچ لیا اور پاکستان کے حصول کے لیے راست قدم اٹھانے کی دھمکی دے دی، اور ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے لیے 16 اگست کا دن چنا گیا۔ حسین شہید سہروردی نے اس دن کلکتے میں چھٹی کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ وائسرائے لارڈ ویول نے نہرو کو عبوری حکومت بنانے کی پیشکش کر دی، جس پر نہرو نے قائد اعظم کو تعاون کرنے کی درخواست لکھ کر کی، لیکن ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے حوالے سے کلکتہ میں فسادات پھوٹ پڑے۔ اس کی ابتدا اگرچہ مسلم لیگ کے وہاں چند شرپسندوں کی جانب سے یہ حرکت ہوئی کہ کچھ ہندو دکاندار تھے یا کچھ صاحب حیثیت لوگ تھے، وہ اپنی گاڑیوں پہ آ رہے تھے، تو ان کو گاڑیوں کو روک کر ان ہندوؤں کو، ان تاجروں کو، ان لوگوں کو گاڑیوں میں سے گھسیٹ کر باہر نکال کر ان پر جسمانی تشدد کیا گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ہندوؤں نے پھر خوفناک ریٹیلیٹ کیا، رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے گھروں کو، جھونپڑیوں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا۔ فقط 2 دنوں میں 3,500 سے 4,000 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔
اس ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ بہرحال عبوری حکومت نے 24 اگست کو اقتدار سنبھال لیا، جس میں نہرو نائب سربراہ تھے، لیکن چیف ایگزیکٹو بدستور وائسرائے ہی رہے۔ مسلم لیگ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کرنے کی شرط پر کابینہ میں شامل ہوئے۔ حالانکہ ہندوستان میں تو مسلمان کی بہت سی دوسری فعال جماعتیں بھی موجود تھیں، جن میں جمعیت علماء ہند اور دوسری بڑی جماعت مجلس احرار تھی، اگرچہ ان کا مجلس احرار ہند جن کا تعلق پنجاب سے اگرچہ تھا، لیکن ان کی ایک پاپولر حیثیت تو تھی، لیکن ان کو حیثیت دینے کے لیے قائد اعظم ہرگز تیار نہ تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے وزراء نے ایک دوسرے کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کیں اور یوں حکومت کسی بھی طرح کا کردار ادا کرنے سے قاصر رہی۔ دوسری طرف کلکتہ میں فسادات اس طاعون کی بیماری وبا کی طرح پھیل چکا تھا۔ آئے روز پرتشدد فرقہ وارانہ فسادات ہونا معمول ہو گیا۔ بمبئی میں مسلم ہندو فسادات کی وجہ سے سینکڑوں لوگ 2 دنوں میں ہی مارے گئے۔ مشرقی بنگال میں نواکھلی میں مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملہ کر کے 400 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، تو ہندوؤں نے پھر اس کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے 25 اکتوبر کو ہی بہار میں مسلمانوں کے خلاف اس قدر خوفناک جارحیت کی کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ مسلمانوں پر ظلم کرنے والے میں زیادہ تر وہ ہندو مزدور بھی تھے جو کلکتہ سے اپنی جانیں بچا کر بہار آئے تھے، اور مسلمانوں سے انہوں نے بھی انتقام لیا، اور بہار کے گورنر سر ایچ ڈاؤڈ نے انکشاف کیا کہ بہار میں 5000 لوگوں کو آنن فانن قتل کر دیا گیا ہے۔ ان مرنے والوں میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ ان کے اثرات یوپی پہ بھی پڑے گئے جہاں فسادات ہوئے، لیکن مغربی سرحدی صوبہ جسے آج کل ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، یہاں پھر کوہاٹ کے مقام پر اور پشاور میں بھی خون ریز فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے یہاں ہندوؤں اور سکھ اقلیتوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ مارچ 1947 میں پنجاب ان فسادات کی لپیٹ میں آ گیا، جن میں 4000 افراد مارے گئے۔ وزیر اعظم ایٹلی نے 20 فروری 1947 کو اپنی اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت جون 1948 تک اقتدار ہندوستان کو منتقل کر دے گی، اور اس مقصد کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے ہند کے طور پر منتخب کر کے انتقال اقتدار کے عمل کی نگرانی کے لیے انہیں بھیج دیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن 24 مارچ 1947 کو منصب سنبھال کر انتقال اقتدار کے لیے تمام کمیونٹیز کے ہندوستانی رہنماؤں سے طویل مشاورت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے وائسرائے کے ہدایت کی گئی تھی کہ ہندوستان چاہے متحد رہے یا منقسم، اس کی ہر صورت میں دولت مشترکہ میں موجودگی یقینی بنائی جائے۔ نواب بھوپال نے قائد اعظم کے ایما پر وائسرائے تک یہ پیغام قائد اعظم کا پہنچا دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ دولت مشترکہ میں کامن ویلتھ میں رہنے کو تیار ہے۔ اگرچہ وائسرائے نے قائد اعظم کو پھر بعد میں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ پاکستان معاشی اور عسکری لحاظ سے ایک کمزور ملک ہوگا، لیکن قائد اعظم موقف پر ڈٹے رہے اور اپنی وفاداری کا ثبوت پاکستان کی کامن ویلتھ کے رکن کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ وائسرائے کی 1 مئی 1947 کی پرسنل رپورٹ 5 نمبر رپورٹ میں لکھا کہ جرا کہتے ہیں کہ تمام مسلمان بہت شروع سے انگریزوں کے وفادار رہے ہیں۔ ہم نے انگریز فوج کے لیے بڑی تعداد میں سپاہی مہیا کیے جو دونوں عظیم جنگوں میں لڑتے رہے۔ ہمارا کبھی کوئی لیڈر غیر وفاداری پہ جیل نہیں گیا۔ آئین ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کا اگرچہ اس وقت کوئی رکن نہیں تھا، لیکن ہم نے پھر بھی انگریز سرکار کے ساتھ کوئی ان کے لیے ایشوز یا پرابلم کریٹ نہیں کی۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں دولت مشترکہ سے بے دخل کرنے کا مستوجب سمجھا جائے۔ وائسرائے نے جناح کو جواب دیا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ جذباتی طور پر متفق ہوں کہ اگر صرف ایک حصہ پاکستان
दौलत मुश्तरका में रहता है तो इस बुनियाद पर बरतानवी अफसरान को बरकरार रखना और बरतानवी इमदाद हासिल करना और दूसरे हिस्से भारत से जंग की सूरत अगर हो जाती है तो फिर अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसलिए माउंटबेटन ने वाज़ेह किया, अगर भारत दौलत मुश्तरका में शमूलियत से इनकार करता है तो आपकी दरख्वास्त भी फिर मुस्तरद कर दी जाएगी। इस पर मुबैना तौर पर कायदे आज़म ने कहा, अगर ऐसी सूरत हुई तो हम शाह इंग्लिस्तान की हुकूमत के हुकाम को अपील करेंगे। माउंटबेटन ने बदलते हुए रुतों को भांप लिया था, हालात को भी भांप लिया था और कांग्रेस भी जिन्ना साहब की चाल को खूब समझ चुके थे, लेकिन वो उसके नताइज और अवाक़िब से खौफज़दा थे। यही वो हालात थे जिसमें बरतानवी फ़ौज की सोच में ड्रामाई तब्दीली हुई और फिर 12 सीनियर फ़ौजी अफसरान रॉयल एयर फोर्स मार्शल लॉर्ड टिडर्स की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फिर एडमिरल सर जॉन H.D. कगिंघम, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी, लेफ्टिनेंट जनरल सर लीसी होल्स, वज़ीर दफ़ा हुआ करते थे A.V. अलेक्जेंडर, जनरल कॉलिक ने शिरकत की। और जो मैं अब बात कर रहा हूँ इसको बेसिकली तो कहा जाता है कि यह लॉर्ड एस में जो चीफ ऑफ वाइसरॉय स्टाफ था उसका ही ये प्लान था पाकिस्तान, उसकी प्लान के ऊपर ही ये पाकिस्तान को फिर अमली जामा उसको पहनाया गया। बहरहाल ये उन्होंने एक अहम और तारीख़ी मेमोरेंडम तैयार किया और एक ऐसे ख़याल को तायद बख्शी जिसके तारीख़ में एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। और इस पर हम अगली गुफ्तगू अगले एपिसोड पे करेंगे और जुड़े रहिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पिछले व्लॉग्स में अपने कमेंट्स किए, इसी तरह कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई और बात हो जो मैं भूल चुका हूँ तो मुझे ज़रूर याद करवाइएगा। बहुत शुक्रिया, चलते हैं इस वक्त। अस्सलाम।